للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 اور 33 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہ مانے گا، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ اس آیت کریمہ میں نور سے مراد دین اسلام یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل ہیں، اور نور بجھانے سے مراد نبی پاک علیہ السلام کا دین مٹانا ہے، یا قرآن کو شائع نہ ہونے دینا، یا نبی پاک کا ذکر روکنا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل سے چڑھنا۔ تو فرمایا کہ کفار کی حرکتوں سے نہ دین ختم ہوگا، نہ اسلام کی شوکت میں کمی آئے گی، اور نہ ہی نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق آئے گا۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہر صدی کے اندر، ہر دور کے اندر لوگوں نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح اسلام کو مٹا دیا جائے، نبی پاک علیہ السلام کی شان شوکت کو ختم کر دیا جائے، قرآن کریم فرقان مجید کو شائع ہونے سے ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اس نے قیامت تک کے لیے ثابت رہنا ہے، باقی رہنا ہے، اور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ ہر لمحہ آپ کی ذات بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ ہوتی چلی جاتی ہے کہ ہر دور کے اندر لوگوں نے پوری کوشش کی ہے کہ سرکار کے دین کو مٹا دیا جائے، آپ علیہ السلام کی شان و عظمت کو مٹا دیا جائے، لیکن آپ علیہ السلام کے دین کو مٹانے والے خود مٹ گئے، نبی پاک کی شان کو ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے، لیکن اللہ کا دین باقی ہے، سرکار کی شان عظمت آپ کی باقی ہے، اور اس نے قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، یعنی یا رسول اللہ دشمن آپ کے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گٹائے سے کسی کے نہ گٹا ہے نہ گٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تیرا۔ کہ قرآن کریم فرقان مجید کی واضح آیات بینات ہیں۔ ایک قرآن پاک کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا محبوب آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ پھر اسی طرح ارشاد فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ کہیں ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو جس کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بلند کر دے، اب کسی کی مجال نہیں کہ اس کے ذکر کو ختم کر دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ پھر فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یعنی نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے آپ علیہ السلام کی کہ آپ کی شان و عظمت اور آپ کے دین کو مٹانے والے خود ہی مٹ گئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق سے حاصل ہونے والی معلومات، کہتے ہیں سچا دین اور ہدایت نبی پاک کے ساتھ ایسے وابستہ ہیں جیسے آفتاب کے ساتھ روشنی، کہ نبی پاک کو چھوڑ کر نہ ہدایت ملتی ہے نہ ہی سچا دین۔ اگر صرف قرآن سے ہدایت مل جاتی تو نبی پاک علیہ السلام کو دنیا میں کیوں بھیجا جاتا؟ یعنی اگر کوئی ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا چاہے تو فرمایا وہ نہیں پہنچ سکتا، کہ ہدایت اور سچا دین نبی پاک کی چوکھٹ سے ملتا ہے۔ جس کو بھی ہدایت حاصل کرنی ہے، سچے دین پر چلنا ہے، وہ اپنے سر کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر جھکا دے۔ تو نبی پاک کو چھوڑ کر کبھی بھی کوئی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ جو بھی ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ ذات مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ دوسرا، نبی پاک کبھی ہدایت اور سچے دین سے الگ نہ ہوئے، کیونکہ یہ دونوں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ انہیں ایک آن کے لیے بھی ہدایت سے جو الگ مانے وہ بے دین ہے،
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہمیشہ خود ہدایت پر تھے اور دوسروں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہدایت ملی ہے۔ تو فرمایا کوئی ایک آن کے لیے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہدایت کو جو دور مانے تو فرمایا ایسا شخص بے دین ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے ہی آپ کی امت کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ قرآن پاک میں یہ مضمون اس آیت کے علاوہ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بیان ہوا۔ اس آیت میں غلبے سے دلائل اور قوت دونوں اعتبار سے غلبہ مراد ہے۔ دلائل کے اعتبار سے یوں کہ دین اسلام نے اپنی حقانیت پر جو دلائل پیش کیے ہیں اس سے مضبوط ترین دلائل میں کوئی بھی جو ہے پیش نہ کر سکا، یعنی جیسے اسلام نے اپنے دلائل اپنے سچے ہونے کے پیش کیے ہیں ایسے کوئی بھی دین کوئی بھی جو مذہب ہے وہ اپنے دلائل پیش نہ کر سکا۔ جہاں تک قوت کے اعتبار سے غلبے کا تعلق ہے تو اس سے مراد یہ ہے، اس پر کہا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ دنیا میں صرف دین اسلام ہی غالب تھا، اور اب آئندہ اس کا کامل ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر پوری دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام ہوگا، باقی جتنے بھی دین ہوں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لانے سے سارے کے سارے دین ختم ہو جائیں گے، فقط اسلام ہی باقی رہ جائے گا۔ تو فرمایا جیسے اسلام شروع میں غالب تھا اب غالب ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اسلام سارے کے سارے دینوں پر غالب آ جائے گا کہ باقی سارے کے سارے ادیان جتنے بھی دین ہیں وہ مٹ جائیں گے، فقط اسلام باقی رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کی آیات بینات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔